أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم أرنا الأشياء كما هي إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل وأصحاب سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وسلم عليه الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا شفيع المذنبين وعلى آلك وأصحابك يا رحمة للعالمين صلى الله على محمد عدد ما ذكره الذاكرون وعدد ما غفل عن ذكره الغافلون انتہائی عزت و احترام کے لائق قابل تکریم معزز و محترم سامعین کرام، یہ ماہ ذوالحج کا آخری عشرہ ہے اور ماہ ذوالحج کے 26 تاریخ کو سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ پر قاتلانہ حملہ کیا گیا اور 3 دن زخمی رہنے کے بعد 1 محرم الحرام کو آپ کی شہادت ہوئی اور آپ کی تدفین ہوئی۔ اسی تناظر میں جمعۃ المبارک کے اس بابرکت موقع پر آج میں سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی شخصیت کے چند ایسے پہلو آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں جو ہمارے لیے عملی زندگی میں مشعل راہ ہیں اور جن کا تعلق ہماری زندگی کے عمل کے ساتھ ہے۔ سامعین محترم،
سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے وہ جلیل القدر صحابی ہیں کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے بعد جن کا مقام اور مرتبہ ایک مسلمہ حقیقت ہے، اور اہل السنہ والجماعہ کا کوئی فرد بھی اس کا انکار نہیں کر سکتا۔ السابقون الاولون میں سے ہیں، اور ان کی پوری زندگی اسلامی تعلیمات کا عکس تمام ہے، اور آپ کا جو دور خلافت ہے وہ اسلامی فتوحات کا نقطہ عروج ہے۔ اور کسی نان مسلم نے کہا تھا کہ اگر اسلام کو ایک عمر اور مل جاتا تو پوری دنیا میں کوئی بھی تمہیں غیر مسلم نظر نہ آتا۔ اس قدر سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی شخصیت ایک مسلمہ شخصیت ہے۔ اور رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے آپ کو ایک موقع پر نہیں بارہا جنتی ہونے کی بشارت دی ہے، اور آپ کو یہ شرف بھی حاصل ہے کہ آپ کی صاحبزادی حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی زوجہ محترمہ ہیں اور ام المومنین ہیں۔ یعنی حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اس پہلو سے رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے سسر ہیں۔ سامعین محترم، بہت سے پہلوؤں پر گفتگو ہو سکتی ہے، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں ان چیزوں کو زیادہ سمجھنے کی ضرورت ہے جن کا تعلق ہماری عملی زندگی کے ساتھ ہے، اور جو چیزیں ہماری تعمیر شخصیت کے لیے ایک بنیادی کردار ادا کرتی ہے۔ اس تناظر میں سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی ہمارے لیے اسلامی تعلیمات کا ایک پیکر تمام ہے اور مظہر عتم ہے۔ سب سے پہلے تو آپ اس چیز پہ غور فرمائیں کہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے دعا مانگا کرتے تھے دو بندوں کے بارے میں، ایک ابو جہل کے بارے میں، ایک حضرت عمر کے بارے میں، کہ پروردگار ان دونوں میں سے جو بندہ تجھے محبوب ہے اسے اسلام کی توفیق دے دے، اسے مشرف با اسلام کر دے۔ اور بعض روایات کے الفاظ یہ ہیں کہ آپ یہ دعا مانگتے تھے کہ پروردگار ابو جہل یا عمر بن ہشام، اس کا نام تھا، ابو جہل تو بعد میں اسے کہا گیا، عمر بن ہشام کے ذریعے سے یا عمر بن خطاب کے ذریعے سے اسلام کو تقویت عطا فرما، اسلام کو قوت عطا فرما۔ اور پھر آپ جانتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی یہ دعا حضرت عمر کے بارے میں قبول ہوئی، ابو جہل کے بارے میں نہیں۔ اب یہاں پہ دو چیزوں کو ہمیں سمجھنا ہے۔ پہلی بات یہ ہے کہ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم
آخر انہی دو بندوں کے بارے میں دعا کیوں مانگتے تھے؟ اور بھی تو بڑے مشرک تھے، اور بھی تو بڑے لوگ تھے، انہی دو کے بارے میں آپ دعا کیوں مانگتے تھے؟ اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو دعا تھی سرکار کی، یہ حضرت عمر کے بارے میں کیوں قبول کی؟ سامعین محترم، اس پس منظر کو ہمیں سمجھنا چاہیے کہ آخر یہ سرکار یہ دعا کیوں مانگتے تھے۔ اور پھر ہمیں یہ بات کبھی بھی نہیں بھولنی چاہیے کہ فاروق اعظم کوئی معمولی شخصیت نہیں ہے۔ سیدنا فاروق اعظم وہ ہیں جنہیں اللہ کے پیغمبر نے اپنے رب سے مانگ کے لیا ہے۔ وہ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی مراد ہیں۔ سرکار نے اللہ سے ان کو مانگا، اور جب سرکار نے مانگا اور اللہ نے دیا تو آپ اندازہ کر سکتے ہیں کتنا عظیم بندہ دیا ہوگا اور سرکار نے کتنا عظیم بندہ مانگا ہوگا۔ سامعین محترم، اس کی وجہ کیا ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان دو بندوں کے بارے میں کیوں دعا مانگتے تھے؟ اس کا ہمیں پتہ ایک حدیث پاک سے اشارہ ملتا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، الناس کالمعادن خیارہم فی الجاہلیت خیارہم فی الاسلام اذا فقہوا، کہ لوگ معدنیات کی طرح ہیں، جو جاہلیت میں بہتر تھے وہی اسلام میں بہتر ہوں گے اگر وہ اسلام کو قبول کر لیں۔ یعنی سونا ہوتا ہے نا، سونا، اسے آپ کسی شو کیس میں رکھ دیں وہ پھر بھی سونا ہے، اسے آپ مٹی میں دبا دیں وہ پھر بھی سونا ہے۔ ایک پتھر ہے، اسے آپ شو کیس میں رکھ دیں پھر بھی پتھر ہے، مٹی میں دبا دیں پھر بھی پتھر ہے۔ اس طریقے سے لوگوں کی صلاحیتیں ہوتی ہیں، اور اس بات کو بھی یاد رکھنا کہ یہ صلاحیتیں بھی بہت سے لوگوں میں تھی کہ جو بڑے اعلیٰ قسم کی انسانی صلاحیتیں تھیں، لیکن اسلام قبول کرنے کی توفیق اسے ملی ہے جو باصلاحیت بھی تھا اور حق کے معاملے میں انا پرست نہیں تھا۔ یعنی بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کا ہر فیصلہ ان کے ذاتی مفاد کی طرف لوٹتا ہے، ان کا سب کچھ ان کی ذات ہوتی ہے، انہیں دین بھی وہی اچھا لگتا ہے جو ان کے فائدے میں ہو، انہیں لوگ بھی وہ اچھے لگتے ہیں جو ان کے فائدے کی بات کریں، وہ اپنی ذات کے خول سے باہر نہیں نکلتے۔ اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کا فیصلہ اپنے مفاد پر مبنی نہیں ہوتا بلکہ اپنے ذوق پر مبنی ہوتا ہے۔ جب وہ کسی بات کو صحیح سمجھتے ہیں نا تو اس وقت وہ پھر پرواہ نہیں کرتے کہ اس کا رزلٹ کیا نکلے گا، لوگ کیا کہیں گے، میرا نقصان کیا ہوگا، میرا فائدہ کیا ہوگا۔ وہ ذات کے خول سے اوپر اٹھ کر جیتے ہیں، اور یہ معاشرے میں بڑے خال خال لوگ ہوتے ہیں۔ 7 ہجری میں حضرت عمر بن عاص ملے۔ اب ذرا تجزیہ دیکھیں تو خالد بن ولید نے حضرت عمر بن عاص رضی اللہ عنہ سے پوچھا، کہاں جا رہے ہو؟ کہنے لگے میں مدینہ جا رہا ہوں۔ انہوں نے کہا کیوں؟ انہوں نے کہا اسلام قبول کرنے جا رہا ہوں۔ ان کا اسلام کیوں قبول کرنے جا رہے ہو؟ کہنے لگے کہ لم یبقى من الناس، کہ لوگوں میں سے جو بھی بندہ
اپنے ذوق پہ فیصلہ کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے، ان میں سے کوئی بھی جاہلیت میں باقی نہیں رہ گیا، وہ سارے کے سارے اسلام میں داخل ہو گئے ہیں۔ یعنی اعلیٰ قسم کی جو صلاحیتیں ہیں وہ ان میں پائی جاتی ہیں۔ سامعین محترم، اب آپ دیکھیں کہ مشرک جو تھے وہ سارے اسلام کے بڑے دشمن تھے، اسلام کے بڑے مخالف تھے، لیکن وہ اپنے شرک کے لیے قربانی کتنا دینا جانتے تھے۔ مثلا ابو لہب ہے، بہت بڑا مخالف تھا اسلام کا، رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا چچا بھی لگتا تھا، لیکن وہ اپنے شرک کے لیے کوئی قربانی دینے کا جذبہ نہیں رکھتا تھا، نہ اپنے قبیلے کے لیے اور نہ اپنے مذہب کے لیے۔ شیب ابی طالب میں سارے بنو ہاشم گئے تھے، ان کے مسلمان بھی گئے تھے، ان کے نان مسلم بھی گئے تھے، ابو لہب نہیں گیا تھا۔ غزوہ بدر میں سارے مشرک گئے تھے، ابو لہب نہیں گیا تھا۔ ایک یہ تھا کہ جس کا سارا کاروبار جو ہے نا وہ اپنے مفاد کے گرد گھومتا ہے، اور دوسرے بندے وہ تھے جو مشرک ہونے کے باوجود اپنے شرک کے لیے کام کرتے تھے۔ یعنی بعض بندے ایسے ہوتے ہیں جن کا دین کے ساتھ تعلق صرف جمع تفریق کا ہوتا ہے، وہ دین کے لیے ٹائم نہیں دے سکیں گے، دین پر پیسہ نہیں لگا سکیں گے، دین کے لیے کوئی قربانی نہیں دے سکیں گے، لیکن دعوے بڑے بڑے کریں گے۔ اور بعض کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو دین کے لیے ہر وہ چیز مانگتے ہیں جس کا دین تقاضا کرتا ہے۔ دین صحیح ہو جائے غلط یہ الگ بات ہے۔ اب جو ابو جہل تھا یہ فرعون ہذہ الامہ ہے، اس امت کا فرعون ہے، سرکار نے اسے اس امت کا فرعون قرار دیا ہے، لیکن یہ اپنے شرک میں بڑا مخلص تھا۔ یعنی آپ اندازہ کیجئے کہ جب یہ بدر کی جنگ میں گیا ہے نا تو اس نے کعبے کا پردہ پکڑ کے دعا مانگی کہ پروردگار مجھ میں اور محمد میں صلی اللہ علیہ وسلم جو اختلاف پیدا کرنے والا ہے اسے تباہ کر دے۔ یعنی اپنے خیال میں یہ وحدت کا علمبردار تھا، اور رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ سمجھتا تھا کہ شاید انہوں نے اختلاف پیدا کر دیا، اللہ اس کو تباہ کر دے۔ اور جب وہ بدر کی جنگ میں مارا گیا، میرے رب نے گویا اس کی دعا کے مطابق فیصلہ فرما دیا کہ اختلاف پیدا کرنے والا تو ہے، میرا نبی تو وحدتوں کا پیغمبر ہے، وہ تو وحدتوں کا امین ہے۔ لیکن ابو جہل اپنے کفر میں محنت کرتا تھا، شرک میں محنت کرتا تھا۔ دوسرا بندہ عمر بن خطاب، جب رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو کوئی بندہ تلوار لے کر قتل کرنے گیا ہے تو وہ صرف عمر بن خطاب تھا۔ یعنی آپ اندازہ کیجئے یہ خاندانی نظام میں جو کہ باتیں آسان نہیں ہوتی، عمر بن خطاب تھا جو تلوار لے کر انہیں قتل کرنے گیا، سرکار کو قتل کرنے کے ارادے سے گھر سے نکلے۔ اب آپ دیکھیے کہ دونوں شرک میں بڑے مخلص ہیں، بڑی محنت کرتے ہیں، لیکن کیا وجہ ہے کہ دعا حضرت عمر کے بارے میں قبول ہوتی ہے، ابو جہل کے بارے میں نہیں؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جدوجہد تو دونوں کرتے تھے، لیکن ابو جہل انا پرست تھا اور سیدنا فاروق اعظم حق پرست تھے۔
یعنی جب سیدنا فاروق اعظم پہ یہ بات واضح ہوئی نا کہ یہ اللہ کے سچے پیغمبر ہیں، تو انہوں نے ماننے میں کوئی تردد نہیں کیا. انہوں نے نہیں سوچا کہ لوگ کیا کہیں گے، ابھی تو تلوار لے کے قتل کرنے کے لیے گیا تھا اور ابھی ان کی زلفوں کا قیدی ہو کے آ گیا ہے. یہ نہیں سوچا کہ لوگ کیا کہیں گے، فوراً کلمہ پڑھ لیا. لیکن ابو جہل کا کیا معاملہ تھا کہ سیرت نگاروں نے لکھا ہے کہ جب رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم رات کو حرم میں قرآن مجید کی تلاوت کرتے تھے تو سرکار کی جو آواز کا سوز تھا نا وہ کافروں کو بھی گھروں سے نکال لاتا تھا اس کو سننے کے لیے، باوجود اس کے کہ وہ مانتے نہیں تھے. ابو جہل بھی ان لوگوں میں ہوتا تھا جو چھپ کر رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی تلاوت سنا کرتے تھے. اخنس بن شریح کہتا ہے ایک دن میں بھی گیا ہوا تھا، ابو جہل بھی گیا ہوا تھا. ابو جہل اس کی کنیت تھی ابو الحکم. ابو جہل تو اسلام کا انکار کرنے سے بنا ہے نا، کہ جاہلوں کا باپ. اس کی کنیت تھی ابو الحکم. حکم جو ہے نا وہ حکمت کی جمع ہے، یعنی یہ اپنے معاشرے کا بڑا زیرک آدمی شمار ہوتا تھا. لیکن زمانے نے ثابت کر دیا جو رب کے پیغمبر میں آ جائے وہ ابو الحکم نہیں ہوتا، وہ ابو جہل ہوتا ہے. اور جو اللہ کے پیغمبر کی بارگاہ میں جھک جائے اور سرکار کی غلامی کا پٹا اپنے گلے میں ڈال لے، لوگ اسے کچھ بھی کہیں وہی حکمتوں کا بادشاہ بھی ہوتا ہے. تو اس کی کنیت تھی ابو الحکم. تو اخنس بن شریح کہتا ہے میں نے کہا اے ابو الحکم، تم جو چھپ کر قرآن سنتے ہو کیا محمد سچا ہے؟ تو ابو جہل کہنے لگا کہ اخنس تم جانتے ہو محمد کی زبان سے سچ کے سوا کبھی کچھ نہیں نکلا. میں نے کہا پھر مانتے کیوں نہیں ہو؟ اس نے کہا ان کے اور ہمارے قبیلے کا مقابلہ تھا، انہوں نے حاجیوں کی خدمت کی، ہم نے بھی حاجیوں کی خدمت کی. انہوں نے غریبوں کو صدقات دیے، ہم نے بھی دیے. اب بنو ہاشم یہ کہتے ہیں کہ ہم نے پیغمبر آ گیا ہے، اب بتاؤ ہم پیغمبر کہاں سے لے کے آئیں؟ تو ابو جہل مانتا تھا لیکن انا پرست تھا. اور سیدنا فاروق اعظم کی شان کیا ہے کہ گئے تو تھے نا شہید کرنے کے ارادے سے، تو پھر بعد میں وہ ان کو بتایا گیا کہ تمہارا بہنوئی مسلمان ہو گیا، تمہاری بہن مسلمان ہوگی، اور سنتے رہتے ہیں. تو جب وہ واپس آئے ان کا چلو پہلے ان کی خبر لیتے ہیں، تو ان کی بہن قرآن مجید کی تلاوت کر رہی تھی. انہوں نے بہن کو مارنا شروع کر دیا اور وہ قرآن پڑھتی رہی. تو قرآن کی تاثیر نے عمر فاروق کے دل کو ایمان سے منور کر دیا. لیکن دعا تو سرکار کی تھی نا، اس کا کوئی سبب بھی تو بننا تھا نا. یہ تو دنیا عالمی اسباب ہے نا، یہاں تو سبب بنتا ہے کوئی. اقبال نے کہا تھا تو نمی دانی کہ سوزے قرات او، تو نمی دانی کہ سوزے قرات او، دیگر گو کرد تقدیر عمر را. وہ کیا جانے کہ قرآن کی تاثیر کیا ہے. قرآن کی تاثیر نے تو عمر کے دل کو بدل کے رکھ دیا تھا. اچھا جب ان پر یہ بات واضح ہو گئی کہ یہ جو قرآن ہے یہ اللہ کا کلام ہے اور رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام اللہ تعالیٰ کے سچے پیغمبر ہیں، اب ہے یہ بات. یعنی زندگی میں بہت سے موقع ایسے آتے ہیں
جب بندہ ایک بات کو حق سمجھتا ہے لیکن اس کی انا اسے قبول نہیں کرنے دیتی، کیونکہ ممکن ہے وہ بات اس کی مخالف پارٹی نے کہی ہو، ممکن ہے وہ بات کسی ایسے بندے نے کہی ہو جو اس کے سٹیٹس کا نہ ہو۔ رسول کریم علیہ السلام نے فرمایا تھا جس کے دل میں رائی برابر بھی تکبر ہوگا جنت میں نہیں جائے گا۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک بندہ چاہتا ہے میرے کپڑے اچھے ہوں، میری سواری اچھی ہو، میرا گھر اچھا ہو، کیا یہ تکبر ہے؟ فرمایا نہیں، یہ تکبر نہیں ہے، ان اللہ جمیل و یحب الجمال، یہ تو خوبصورتی ہے، اللہ خوبصورت ہے اور خوبصورتی کو پسند کرتا ہے۔ پھر صحابہ نے عرض کیا وَمَا تکبر یا رسول اللہ، اللہ کے رسول تکبر کیا ہے؟ یاد رکھنا تکبر کسی عمل کا نام نہیں ہے، تکبر سوچ کا نام ہے۔ عمل تو اس کا اظہار کرتا ہے، عمل تو اس کا مظہر ہوتا ہے۔ تو میرے پاک نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا بطر الحق وغمط الناس، جب بندے کے پاس زندگی میں کوئی سچی بات آئے اور بندہ اسے اپنی انا کی پوجا کرتے ہوئے اس کا انکار کر دے تو وہ تکبر کرنے والا ہے، بھلا سے وہ لوگوں سے جھک جھک کے ملتا ہو، بھلا سے وہ جو بھی کرتا ہو وہ تکبر کرنے والا ہے۔ وغمط الناس، اور لوگ کسی بھی حیثیت کے ہوں کسی کو حقیر جاننا یہ بھی تکبر ہوتا ہے۔ سامعین محترم، یہ جو بات ہے نا کہ جب حق بات آئے اور بندہ اسے مان لے، یہ سیدنا فاروق اعظم کی زندگی کا پہلا سبق ہے۔ یاد رکھنا جو عزتیں، جو فوائد رب کو ناراض کر کے حاصل کیے جائیں بہت جلدی تباہ ہو جاتے ہیں، اور جو کچھ رب کی بندگی میں پایا جائے میرا رب اسے دوام بخش دیتا ہے، میرا خدا اسے ہمیشہ کے لیے باقی رکھتا ہے۔ کیا وجہ ہے کہ دنیا کے بادشاہ کے نام مٹ گئے، کوئی انہیں نہیں جانتا، لیکن داتا اجمیری کو بندے آج بھی سلام کرتے ہیں۔ یزید مٹ گیا ہے لیکن حسین کی عظمت کو قیامت تک زمانہ سلام کرے گا۔ خدا کو ناراض کر کے پائی جانے والی عزت نہیں ہوتی، عزت اللہ اسے دیتا ہے جو عزت والے رب سے جڑ جاتا ہے۔ سامعین محترم، اب آپ دیکھیے کہ جب سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ پر یہ بات کھل گئی کہ یہ اللہ کے سچے پیغمبر ہیں، انہوں نے اسے اپنی انا کا مسئلہ نہیں بنایا، انہوں نے کہا مجھے بھی اسی پاک نبی کے قدموں میں لے جاؤ جس سے تمہیں ایمان کی دولت ملی ہے۔ تو کس نے اس کو نظم کیا تھا نا کہ آپ نے کہا کہ جتوں ملے نے تانوں اے پھل نوری، جتوں ملے نے تانوں اے پھل نوری، مینوں اسی گلزار وچ لے چلو، اور متا عمر دی عمر برباد ہوگی، میری عمر سنوار دے لے چلو۔ جب وہاں پہنچے تو رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے سینے پر ایک ہاتھ مارا ہے اور سینے میں ایمان کے سمندر ٹھاٹھے مارنے لگے ہیں۔ اس وقت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کلمہ پڑھ کے مشرف با اسلام ہونے کا اعلان کیا۔ رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا استبشر اہل السماء باسلام عمر، جس دن میرا عمر مسلمان ہوا تھا اس دن آسمان کے فرشتوں نے بھی خوشی کا اظہار کیا تھا۔ سامعین محترم، یہ ہے سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ سامعین محترم، اب آپ کی پوری زندگی پہ غور کریں، آپ کو اسلامی تعلیمات کا مغز نظر آئے گا، اور جس طریقے سے اسلام چاہتا ہے کہ ایک بندہ ایسا ہو، سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی آپ کو اس کا عکس تمام نظر آئے گی۔
ایک بات یہ کہ دیکھیں، یہ بات میں کہتا رہتا ہوں کہ اسلام کچھ کام کر دینے کا نام نہیں ہے. اسلام اپنی سوچ کو اپنے رب کے سامنے سجدہ ریز کر دینے کا نام ہے. جب سوچ ہو گئی نا رب کے سامنے سجدہ ریز، پھر جیسے بندے کا سر جھکے گا نا ویسے بندے کا مفاد بھی جھک جائے گا. جیسے بندے کا سر جھکے گا ویسے اس کی خواہشات بھی جھک جائیں گی. اور جس بندے کا سر تو جھکا لیکن خواہشات نہیں جھکی، اس بندے نے اسلام کی حلاوتوں کو سمجھا ہی نہیں ہے. میرے پاک نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواہ تبعا لما جئت بہ. لوگوں، تم میں سے کوئی اس وقت تک مومن ہو ہی نہیں سکتا جب تک اس کی خواہشات میری وحی کے تابع نہ ہو جائیں. کبھی بندے نے غور کیا ہے میری خواہشات اللہ کے آگے کتنی جھکی ہوئی ہیں؟ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کا غصہ بڑا مشہور ہے. میں کہا کرتا ہوں کہ سرکار کے جتنے بھی صحابہ ہیں نا وہ سرکار کی کسی شان کا مظہر ہے. سرکار کی کسی شان کا مظہر ہے. صدیق اکبر سرکار کی صداقت کا مظہر ہے. فاروق اعظم سرکار کے فارق بین الحق والباطل ہونے کا مظہر ہے. حضرت عثمان غنا اور شرم و حیا کا مظہر ہے. مولا علی شجاعت اور سخاوت کا مظہر ہے. حضرت ابوذر سرکار کے فقر کا مظہر ہے. میرے سرکار کے جتنے بھی صحابہ ہیں ہم سب کی عظمت کو سلام کرتے ہیں. کوئی میرے نبی کی کسی شان کا مظہر ہے، کوئی میرے نبی کی کسی شان کا مظہر ہے. سامعین محترم، سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ مظہر جلال نبوت ہیں. سرکار کو جب جلال آتا تھا نا اس کا مظہر سیدنا فاروق اعظم ہے رضی اللہ تعالیٰ. دیکھیں، یہ جو غصہ ہوتا ہے نا یہ فی نفس ہی برا نہیں ہوتا. میرے رب نے کوئی بری چیز پیدا نہیں کی. اور یہ جو غصہ ہے یہ برا تب ہے جب ذات کے لیے کیا جائے. اگر بندے کا غصہ ذات کے لیے نہ ہو رب کے لیے ہو تو پھر غصہ عیب نہیں ہوتا، پھر غصہ کمال ہوتا ہے. اور سامعین محترم، یہ بھی سرکار کی سنت ہے. رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ہر ادا ہمارے لیے توشہ دارین ہے. سرکار کی کوئی سنت چھوٹی نہیں ہے. ہر سنت کا اپنا ایک مرتبہ ہے، اپنا ایک مقام ہے. جب سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ گورنر بن کے گئے نا تو آپ کھانا کھانے لگے تو روٹی کا ایک ٹکڑا نیچے گر گیا. تو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو اٹھا کر صاف کر کے کھانے لگے. تو جو بندہ سکورٹی پر مامور تھا اس نے اشارہ کیا. اس نے کہا حضرت یہ نہ کیجیے، لوگ کیا کہیں گے، روٹی کا ٹکڑا صاف کر کے کھاتا ہے. حضرت سلمان فارسی نے جلال سے اس کی طرف دیکھا، فرمایا میں تجھ جیسے کمینے کے لیے اپنے پاک نبی کی سنت نہیں چھوڑ سکتا. یار سنت پہ نازا ہونے چاہیے، سنت کو شرما کے اپنانے کی ضرورت نہیں ہے. سنت کو اپناتے ہوئے شرم نہیں آنی چاہیے. سنت کو بندہ نازا ہو کے اپنائے تو یہ میرے محبوب مدنی کی سنت ہے. سامعین محترم، میں یہ بات عرض کر رہا تھا کہ یہ جو چیز ہے نا
کہ بندے کا غصہ حق کے لیے ہو، ذات کے لیے نہ ہو، یہ بھی سرکار مدینہ کی سنت ہے۔ صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ ما انتقم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لذاتہ قط، رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے کبھی اپنی ذات کے لیے کسی سے انتقام نہیں لیا تھا۔ جب کسی نے دین سے بغاوت کی ہے یا لوگوں سے کوئی ظلم کیا ہے، اس کا بدلہ ضرور لیا ہے، لیکن کبھی اپنی ذات کے لیے سرکار نے کسی سے انتقام نہیں لیا۔ اور سرکار کی اس صفت کا مظہر بھی سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ خلفائے راشدین پہ بہت سی کتابیں ہیں اور ہر قسم کی کتابیں لکھی گئی ہیں، لیکن جو ازالۃ الخفا ہے نا شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کی، ازالۃ الخفا عن خلافت الخلفاء 4 جلدوں میں چھپتی ہے۔ میرا خیال ہے بے مثال کتاب ہے، کم از کم کسی عجمی زبان میں، فارسی میں ہے، کسی عجمی زبان میں بے مثال کتاب ہے، پڑھنے والی ہے۔ اس میں شاہ صاحب لکھتے ہیں کہ سیدنا فاروق اعظم کو غصہ بہت آتا تھا، لیکن 2 باتیں تھیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ آپ کو غصہ جب بھی آیا تھا حق کے لیے آیا تھا، یعنی کتنے ایسے موقع ہیں جب سب سے ایسی کوئی بات ہوئی ہے تو سب سے پہلے فاروق اعظم کی تلوار بے نیام ہوئی ہے، اور جس بندے نے سرکار کا فیصلہ نہیں مانا تھا، منافق نے، اس کا سر فاروق اعظم نے اڑا دیا تھا کہ تم نے میرے پاک نبی کے فیصلے کو کیوں نہیں مانا۔ حق کے لیے آپ کی یہ جو حمیت دینی تھی نا، اس کی ایک منفرد شان تھی، اسی لیے امت آپ کو آج تک فاروق اعظم کہتی آئی ہے اور فاروق اعظم ہیں۔ سیدنا، میں ایک اور بات کر کے پھر میں اتراتا ہوں، سیدنا فاروق اعظم سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم سے پوچھا گیا، یہ اشریہ کی روایت ہے، امام آجری کی 4 صدی کے محدث ہیں، اور روایت بھی صحیح سند کے ساتھ ہے، یعنی اس کے کسی راوی پر جرح نہیں ہے۔ آپ سے پوچھا گیا، میں مختصر کر رہا ہوں، اس سے متعلقہ جملہ عرض کروں گا۔ آپ سے پوچھا گیا کہ سرکار کے اصحاب کے بارے میں کیا خیال ہے؟ آپ نے فرمایا، کسی نے پوچھا کہ رسول آپ کے جو اصحاب ہیں، اصحاب مین ساتھی، دیکھیں اصطلاحوں کو نہیں بدلنا چاہیے۔ صحابی کا لفظ رسول کریم علیہ السلام کے ساتھی کے لیے آتا ہے، کسی اور کے ساتھی کو یہ لفظ نہیں کہنا چاہیے، کیونکہ یہ اصطلاح ہے سرکار کے صحابہ کے لیے خاص ہے۔ تو یہاں پر یہ لفظ اپنے لغوی معنی میں ہے کہ آپ کے ساتھی کون کون سے ہیں، تو آپ نے فرمایا جو رسول کریم علیہ السلام کے اصحاب تھے وہی میرے ساتھی ہیں۔ پھر آپ سے کہا گیا، پہلے ابو بکر صدیق کے بارے میں پوچھا گیا، پھر پوچھا عمر کے بارے میں کیا خیال ہے، تو مولا علی نے فرمایا ذالک امرؤ سماہ اللہ الفاروق فرق به بین الحق والباطل وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہم اعز الاسلام بعمر بن الخطاب۔ آپ نے فرمایا عمر کے بارے میں کیا پوچھتے ہو، عمر وہ ہے جس کا نام اللہ نے فاروق رکھا ہے، جس کا نام اللہ نے فاروق رکھا ہے۔ فرق اللہ بین الحق والباطل، جس کے ساتھ اللہ نے حق اور باطل میں تفریق کر دی ہے، اور عمر وہ ہے جسے میرے پاک نبی نے اپنے رب سے مانگ کے لیا تھا۔ سامعین محترم، میں یہ عرض کر رہا تھا کہ شاہ ولی اللہ کہتے ہیں کہ پہلی بات یہ ہے کہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کو غصہ بہت آتا تھا، لیکن انہیں کبھی اپنی ذات کے لیے غصہ نہیں آیا تھا۔
کبھی غصہ آتا تھا حق کے لیے آتا تھا، اور اگر کبھی غصہ آ گیا اور کسی نے قرآن کی آیت پڑھ دی تو عمر فاروق یوں خاموش ہو جاتے تھے کہ یہ سمجھتے تھے میرا رب سامنے کھڑا مجھے اپنا احکامات سنا رہا ہے۔ اب آپ دیکھیے، اگر سیدنا فاروق اعظم کو اپنی ذات کے لیے غصہ آتا تو جب ایک بزرگ صحابی نے یہ کہا تھا کہ عمر ہم تیری بات نہیں مانیں گے، مال غنیمت میں سے جو کپڑے ملے تھے نا وہ ہر کسی کا حصہ اتنا نہیں تھا کہ اس کا سوٹ بن سکتا، جوڑا بن سکتا، آپ کا تو قد بڑا لمبا ہے، آپ نے زیادہ لیا ہے مال غنیمت سے، اس لیے ہم آپ کی بات نہیں مانیں گے۔ کبھی آپ نے تصور کیا ہے کہ ایسی بات آج کل کوئی کہہ سکتا ہے؟ اس کا مطلب کیا ہے کہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا غصہ ذات کے لیے نہیں تھا، ورنہ یہاں آ جاتا۔ آپ نے صرف یہ فرمایا اس کا بیٹا، میرا بیٹا عبداللہ بن عمر تمہیں اس کا جواب دے دو، انہوں نے کر دیا کہ میں نے اپنے حصے کا کپڑا بھی انہیں دے دیا۔ غصہ ذات کے لیے نہیں آتا تھا۔ اور دوسری بات یہ تھی کہ جب ان کے سامنے قرآن مجید کی تلاوت کو آیت پڑھ دی جاتی تو ان کا غصہ اس طرح ختم ہو جاتا تھا کہ وہ یہ سمجھتے تھے کہ جیسے میرا رب سامنے کھڑا ہو کے مجھے قرآن سنا رہا ہے، اور وہ اللہ کی کتاب کے سامنے ٹھہر جانے والے تھے اور رک جانے والے تھے۔ سامنے محترم، ایک مرتبہ ایسا ہوا، یہ صحیح بخاری کی روایت ہے کہ ایک بندہ آپ سے ملا، اس نے کہا عمر آپ نے انصاف نہیں کیا، یہ جو تھی نا یہ ریاست پہ ایک تان تھا، آپ کو غصہ آیا۔ ایک پاس بندہ بیٹھا ہوا تھا، اس نے کہا امیر المومنین، اللہ فرماتا ہے خذ العفو وامر وعرض عن الجاہلین، کہ معاف کر دیا کرو اور جاہلوں سے اعراض کیا کرو۔ تو وہ کہتے ہیں، صحیح بخاری کے الفاظ ہیں کہ عمر فاروق خاموش ہو گئے، اور پھر اگلا جملہ ہے کان وقافا عند کتاب اللہ، وہ اللہ کی کتاب کے سامنے ٹھہر جانے والے تھے، اللہ کی کتاب کے سامنے رک جانے والے تھے۔ سامعین محترم، سیدنا فاروق اعظم کی شخصیت کو آپ دیکھیں، یہ بھی ایک سیرت کا پہلو ہے، اور اس میں ہمارے لیے بڑا سبق ہے کہ ہم دیکھیں کہ ہم اسلام کے یہاں پر کیا ہے، باپ کے دشمنوں کو معاف نہیں کیا جاتا، ذات کے دشمنوں کو معاف نہیں کیا جاتا، لیکن دین کے دشمنوں کو نوازا جاتا ہے۔ سامعین محترم، اس طریقے سے آپ دیکھیں کہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ کسی نے کہا تھا نا کہ تاج و تخت بدل دیتے ہیں شاہوں کے مزاج، تخت و تاج بدل دیتے ہیں شاہوں کے مزاج، ورنہ چنگیز بھی آغوش میں خونخوار نہ تھا۔ بندے میں جو تکبر آتا ہے نا ویسے نہیں آتا، حالات تکبر پیدا کرتے ہیں، کم ظرف لوگوں میں، بڑے لوگوں میں نہیں۔ ایک دانشور، ایک مغربی دانشور نے کہا تھا نا کہ پاور کرپٹس اینڈ ایبسولوٹلی، پاور کرپٹس ایبسولوٹلی، کہ اقتدار بگاڑ لاتا ہے اور مکمل اقتدار مکمل بگاڑ لاتا ہے۔ لیکن یہ فلسفہ ختم ہو گیا محمد عربی کے غلاموں پر۔ یہ وہ لوگ تھے، وہ سیدنا فاروق اعظم ہو، سیدنا ابو بکر صدیق ہو، سیدنا عثمان غنی ہو، مولا علی ہو، سیدنا امام حسن ہو، کوئی بھی ہو، ان کے پاس اقتدار آیا، لیکن اقتدار نے ان کے سر کو رب کی بارگاہ سے اٹھایا نہیں۔ خدا کے پاک بندوں کو صحیح میں غلامی میں ذرا کوئی اگر محفوظ رکھتی ہے تو استغنا۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ 24 لاکھ مربع میل کے خلیفہ ہیں، 24 لاکھ مربع میل زیر انتظام ہے، اور جلال کا عالم یہ ہے
کہ कैसर و किसरा के दरो दीवार कांपते हैं उनका नाम सुनकर। लेकिन कभी दिल में भी ये ख्याल नहीं आया कि मैं इतना बड़ा साहिब इक़्तिदार आदमी हूं, मेरे पास इतनी बड़ी ताकत है। एक मर्तबा शदीद गर्मी में, और आप जानते हैं अरब की सर्दी भी हमारी गर्मियों के बराबर होती है तकरीबन। आजकल तो एसी जैसी आ गया ना, वहां पे वो जमाना मुख्तलिफ था। दोपहर के वक्त एक ऊंट को लेके आ रहे हैं जंगल से। हजरत उस्मान ने कहा, अमीरुल मोमिनीन ये क्या है? फरमाया, ये बैतुल माल का ऊंट भाग गया था और मैं इसे पकड़ के लाया हूं, क्योंकि बैतुल माल मुसलमानों की अमानत है जिसका अमीन मैं हूं। जब जख्मी हुए ना तो तबीब ने कहा शहद दो, शहद बैतुल माल ने कहा तो मुसलमानों की इजाजत के बगैर, शूरा की इजाजत के बगैर शहद भी नहीं लिया। ये था 25 लाख मुरब्बा मील का खलीफा उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह। उन्होंने कहा किसी गुलाम को भेज देते, तो फरमाने लगे मुझसे बढ़कर कौन गुलाम है? ये वो लोग हैं जो शाही में फकीरी करते हैं, जो तख्त पर भी बैठे हो तो फकीर होते हैं। फकीरी एक सोच है। फकीर चटाई पे बैठा हो तब भी फकीर होता है, तब तख्त पे बैठा हो तब भी फकीर होता है। और सैयदना फारूक आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की जिंदगी पर आप गौर कीजिए कभी कि उन्होंने किस तरीके से अपनी जिंदगी बसर की है। शाही के जमाने में जब खलीफा थे, ये जब बैतुल मक़दस गए हैं ना सूरा कराने के लिए, जब सूरा पर साइन के दस्तखत करने के लिए, तो कपड़े पे 12, कमीज पे 12 पैबंद लगे हुए थे। वल्लाह ये तकल्लुफ नहीं था। एक मरतबा जुमा पढ़ाने के लिए तशरीफ ले जाना था, लेट हो गए। लोगों ने कहा अमीरुल मोमिनीन बहुत देर कर दी। फरमाया मेरा जोड़ा धो के फैलाया हुआ था, खुश्क हो रहा था, मेरे पास दूसरे कपड़े नहीं थे। यार ये थे वो लोग जिन पर तुमने तोहमतें लगा दी। मैं कहता हूं चश्मे फलक ने हम जैसे लोग नहीं देखे अंबिया के बाद, जो शाही में भी फकीरी करने वाले हैं। तो लोगों ने कहा ये बदला ले अपने कपड़े, हम नया जोड़ा आपके लिए लेके आए हैं। तो फरमाया तेरा बेड़ा गर्क हो, तेरा सत्यानाश हो। हमें अल्लाह ने जो इज्जत दी है ना, वो कपड़ों की वजह से नहीं दी, वो मोहम्मद की गुलामी की वजह से दी है, वो इस्लाम से वाबस्तगी की वजह से दी है। अगर हम इस्लाम के साथ मुखलस रहेंगे, अल्लाह हमें इज्जतें देगा। जिस दिन हमने इस्लाम से वफा छोड़ दी, अल्लाह हमें रुसवा कर देगा। सामीन मोहतरम, वक्त पता नहीं कब खत्म हो जाता है। मैं आखिरी बात कर रहा हूं, आप जरा अंदाजा लगाइए इस शख्सियत का। एक मरतबा निकले, एक गुलाम पीछे चल पड़ा। आपने फरमाया मेरे पीछे मत चल, तू मेरे पीछे चलेगा इसमें तेरे लिए जिल्लत है और मेरे लिए तकब्बुर का खदशा है। और अल्लाह से दुआ मांगा करते थे, अल्लाहुम्मा अर्ज़ुक़नी शहादतन फी सबीलिक व मौतन फी बलद हबीबिक। परवरदिगार मुझे शहादत की मौत आए और मौत भी तेरे नबी के शहर में आए। फिर आपने देखा है मुसल्लाए रसूल पे खड़े थे जब उन पे हमला किया गया। सामीन मोहतरम, सैयदना फारूक आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु इस्लाम का जलाल है। शाह वलीउल्लाह ने कहा था जिस दिन हजरत फारूक दफन हुए उस दिन इस्लाम का जलाल भी दफन हो गया था। और ये पूरी तारीख में नजर डालने, ये जुमला फेंकने के काबिल नहीं है, इस पर जितना भी गौर किया जाएगा कम है। एक मरतबा रसूल करीम अलैहिस्सलाम निकले अपने काशाना अक़दस से। एक तरफ सैयदना अबू बकर सिद्दीक थे, एक तरफ सैयदना उमर फारूक थे। तो सरकार ने फरमाया हाकज़ा नुबासु यौमल क़यामा, लोगों जब कयामत का दिन होगा हम इसी तरीके से उठेंगे। मेरे दाईं तरफ अबू बकर होगा, बाईं तरफ
عمر بن خطاب ہوگا۔ اللہ تعالی ہم سب کو دین کا فہم صحیح نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ جن حضرات نے سنتیں ادا کرنی ہیں وہ سنتیں ادا کر لیں۔